بکی گئی، جس سے پوری قوم کا جو ہے وہ شر جو ہے وہ شرم سے جھک گیا۔ باعث شرم ہے یہ واقعہ ہم سب کے لیے کہ ایک اپنے سیاسی اختلاف کو جو ہے وہ اس مقام تک کہ جو ادب و احترام کا وہ مقام ہے کہ جہاں پہ جو ہے وہ اونچی سانس لینا بھی جو ہے وہ روا نہیں ہے، وہاں پہ اس طرح سے چیخا گیا، چلایا گیا، اور میں یہ تو نہیں کہہ سکتا اس ہستی کا، اس مقام کا، حرم پاک کا تقدس تو کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ اس میں کوئی فرق لا سکے، لیکن بہرحال یہ ایک جسارت جو ہے وہ کی گئی ہے، جو کہ انتہائی قابل مذمت ہے، باعث شرم ہے۔ اور جب ہم اس کے اس پہلو کو دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی ایسے نہیں ہوا کہ وہاں پہ کوئی چلتے جو ہے وہ کسی نے کوئی بات کر دی، یہ باقاعدہ جو ہے یہاں سے منظم کیا گیا، اور فارمر پرائم منسٹر اور منسٹر انٹیریئر وہ ریکارڈ پہ ہے، اور وہ ریکارڈ جو ہے وہ تمام چینل جو ہیں وہ سامنے لا رہے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ یہاں سے جو ہے وہ نہ صرف منصوبہ بندی کی گئی، بلکہ اس منصوبہ بندی کو جو ہے وہ کوئی مخفی بھی نہیں رکھا گیا، باقاعدہ طور پہ جو کہا گیا کہ جی دیکھیے گا جو ہے وہ کل کو وہاں پہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا سلوک ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی جماعت کے لیے بھی 100-200 بندوں کو اکٹھا کرنا اور ان کو اپنے مخالف یا مخالفین کے خلاف جو ہے وہ گالی گلوچ کرنے کے لیے بھیجنا، یہ کسی کے لیے مشکل نہیں ہے، یہ پی ایم ایل این یہ ہمارے لیے بھی مشکل نہیں ہے۔ اگر میں چاہوں تو یہ چھیدہ ٹلی صاحب کی ٹلی جو ہے یہ بڑے اچھے انداز سے کھڑکائی جا سکتی ہے، لیکن ہم یہ چاہتے نہیں ہیں۔ ان کا گھر سے نکلنا مشکل ہو سکتا، وہ جیلم میں جو صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ جی ان کا گھروں سے نکلنا مشکل ہو جائے گا، وہ بھائی ہم نے تو گھروں سے نکل کے تمہارے مقدمات کا سامنا کیا ہے، ہم نے تو گھروں سے نکل کے جیلوں میں جا کے تمہارے ظلم کا جو ہے وہ کو فیس کیا ہے، اور ایک لمحہ بھی جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ استقامت میں لرزش نہیں آئی۔ آپ نے ہمارے خلاف جو ہے وہ جھوٹے سزائے موت کے کیسز بنائے کہ ہم اپنی پارٹی سے، اپنی لیڈرشپ سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائیں، تو ہم نے تو اگلے دن آ کے یہی کہا کہ ہم کل تک اپنی پارٹی کے ساتھ، اپنے لیڈر کے ساتھ 100% تھے، آج ہم 1000%۔ تو ہم تو وہ لوگ ہیں، یہ آپ کو کس نے یہ غلط فہمی ڈال دی ہے کہ جی گھروں سے نکلنا مشکل ہو جائے گا، یہ آپ کا نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ آج ایز پریزیڈنٹ پی ایم ایل این پنجاب میرے اوپر بے پناہ پریشر ہے، لیکن آپ یقین کریں کہ میں نے ہر بندے کو کہا ہے کہ بھئی خبردار، اگر آپ نے پارٹی کی اجازت کے بغیر آپ نے کوئی انڈسپلن کیا تو آپ کے خلاف پارٹی ایکشن لے گی، آپ نے کسی جگہ پہ کوئی اس قسم کی جو ہے وہ آپ نے قدم جو ہے وہ نہیں اٹھانا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نہیں کر سکتے، یہ بہت آسان ہے، یہ 150 آدمیوں کو اکٹھا کرنا اور ان کو بھیج دینا کسی جگہ پہ بھی، جائیں جی جا کے گالیاں دیں، جا کے جو ہے وہ یہ کر رہے ہیں، یہ تو بڑا آسان کام ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ان دی لانگ رن اس سے سیاست تلخ ہوگی، اس سے پھر سیاست مشکل ہو جائے گی، اس سے سیاست بھی کسی اور طرف نکل جائے گی۔ یہ پارلیمانی جمہوری سسٹم جو ہے یہ نہ اس کے لیے بہتر ہے، نہ یہ اس ملک کے لیے بہتر ہے، تو ہم یہ نہیں کرنا چاہتے۔
لیکن ایک سوال جو ہے وہ میں چھوڑے جاتا ہوں کہ کب تک یہ سوچ لیں جو یہاں پہ کہتے رہے کہ جی ان کو پتہ چل جائے گا جو ہے وہ کل کیا ہوگا وہاں پہ. تو میں بھی انہیں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک لمٹ کو آبزرو کریں, اس کے بعد نہیں تو آپ کو بھی پتہ چل جائے گا کہ پھر جو ہے وہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے. ہمارے حوصلوں, ہماری استقامت کا آپ نے 4 سال, پونے 4 سال بڑا امتحان لیا ہے. اب آپ کو یقین آ جانا چاہیے اور آپ کو چاہیے کہ آپ آئین اور قانون کے مطابق جو ہے اور جو جمہوری روایات ہیں ان کے مطابق جو ہے وہ آپ مقابلہ کریں. ان کے مطابق جو ہے وہ آپ ہمارے اوپر جو بھی آپ کو اعتراض ہے جو بھی ہے وہ آپ کریں, لیکن آپ ان لمٹس کو جو ہے وہ کراس نہ کریں. اور یہ بات درست نہیں ہے کہ عمران خان نیازی صاحب جو ہے وہ صرف اس مقصد سے بچنے کے لیے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ کرپشن کے جو سکینڈلز ہیں وہ نکل آئیں گے, وہ انہوں نے جو ہے وہ سازش کا ڈرامہ کبیر چاہتے ہیں وہ کہ جی میرے خلاف بہت بڑی سازش ہو گئی ہے, اور کبھی جو ہے وہ اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں کہ جی شادیاں نہیں ہوں گی آپ کی. وہ بھئی آپ کی تو 65 سال کی عمر میں بھی ہو گئی ہے شادی, تو لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے ساتھ آپ کی شادیاں نہیں ہوں گی, آپ کے بچوں کو, یعنی لوگوں کو راستہ دکھا رہے ہیں, لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے مخالفین کے بچے جب اسکولوں میں جو پڑھنے جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کو یعنی تنگ کیا جائے. اسی طرح سے جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جی میں انتظار کر رہا ہوں کہ جب یہ لوگ جو ہے ووٹ لینے کے لیے جائیں گے. تو بھئی ووٹ لینے کے لیے تو پھر آپ نے بھی جانا ہے. اگر آپ اس قسم کا ماحول پیدا کریں گے تو پھر آپ کو بھی جو ہے وہ اسی قسم کے ماحول کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا. لیکن پہل ہماری طرف سے نہ پہلے ہوئی ہے کبھی, نہ اب ہوگی, لیکن پہل کے بعد پھر جب دوسرا, تیسرا, چوتھا مقام آتا ہے تو پھر اس میں جو ہے وہ پھر بعض اوقات چاہتے ہوئے بھی جو ہے وہ پھر آپ کے اوپر پارٹی کا پریشر ہوتا ہے, لوگوں کا پریشر ہوتا ہے, اور اس میں پھر جو ہے یہ مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ اب اس مقصد کے لیے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ان کے سکینڈلز کے اوپر جائے گی اور ان کی جو یعنی ایسی چیزیں ان کے سامنے آ رہی ہیں کہ آپ یقین کریں ہم تو وہ کردار نہیں اپنائیں گے, ورنہ ہم بھی یہ کر سکتے ہیں شہزاد اکبر کی طرح کہ یہاں پہ پریس کانفرنس کریں اور بڑی لمبی باتیں کریں اور یہ بھی ہے وہ بھی ہے. جو معاملہ سامنے آئے ہیں, ایک جو فرح خان صاحبہ ہے جو ان کی وومن فرنٹ مین تھی, ان کی 84 کروڑ روپے کی تو ایک ہی ٹرانزیکشن ہے. رنگ روڈ کا قصہ اس سے بھی بڑا اور بہت ہی مختلف ہے. ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہیں ان کا معاملہ اربوں میں ہے. گجرانوالا ہی جو ہے وہ اس کا ہی حساب نہیں ہے. لیکن ایف آئی اے اور نیب کو یہ فرح خان والا معاملہ جو ہے وہ کوئی گورنمنٹ نے یا ایف آئی اے نے نہیں, وہ نیب نے جو ہے اس کو وہ سامنے لائے ہیں. تو ٹھیک ہے, یہ ان کو جواب دیں, یہ صفائی دیں. انکوائری رپورٹ جب تک مرتب نہیں ہوتی ہماری طرف سے آپ کوئی پراپیگنڈا جو ہے یا وہ کوئی پریس کانفرنس آپ نہیں دیکھیں گے. جو ایلیگیشن سامنے آئی ہیں ان ایلیگیشنز کے اوپر جو ہے یہ ایف آئی اے کو جواب دیں, یہ نیب کو جواب دیں, اور وہاں پہ انکوائری جو ہے وہ کنکلوڈ ہو. جب کچھ چیزیں جو ہے وہ میٹیریلی ود ایویڈنس جو ہے وہ سامنے آ جائیں گی تو پھر یقیناً جو ہے وہ ان کے اوپر بات جو ہے وہ ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو اس طرح سے سبوتاژ کریں گے کہ کبھی آپ جو ہے وہ سازش کہیں گے کہ جو ہمارے خلاف بہت بڑی کانسپریسی ہو گئی ہے, اور کبھی آپ ملک میں افراتفری انارکی پھیلانے کی کوشش کریں گے, آپ یہ کوشش کریں گے کہ ہر گلی میں ہر محلے میں جو ہے وہ جھگڑا ہو, اور اس طرح سے جو ہے وہ آپ ان چیزوں سے بچ نکلیں, تو آپ اس طرح سے بچ نہیں نکلیں گے. یہ میں آپ کو بتا دوں, جو آپ نے کیا ہے اس ملک اور قوم کے ساتھ
3.25 سال اس کا آپ کو اس قوم کو بھی حساب دینا پڑے گا جب الیکشن میں آپ ہر حلقے میں، ہر گلی میں، ہر محلے میں جائیں گے۔ یہ آپ فین کراؤڈ جو ہے وہ اکٹھا کر لیں اور اکٹھا کر کے اس کے ساتھ جس قسم کی مرضی جو ہے وہ گفتگو کر لیں، جب آپ حلقوں میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ جو آپ کی سپورٹ ہے وہ آپ نے دیکھ لی ہے۔ یہ آپ نے یہ 2 دن پہلے آپ نے پورے ملک میں کہا کہ جی الیکشن کمیشن کے خلاف احتجاج کیا جائے، ہر ضلع میں کیا جائے، پوری قوم باہر آ جائے، یہ ہو وہ ہو۔ پورے پنجاب کے 36 اضلاع میں ٹوٹل 2345 لوگ جو ہیں وہ احتجاج کرنے کے لیے آئے، کہیں پہ 60، کہیں پہ 70، کہیں پہ 100 بہت کم جگہوں پہ۔ تو یہ آپ کی طاقت ہے۔ تو اس لیے آپ ان چیزوں کو جو ہے ملحوظ خاطر رکھیں، اور نظام کو جو ہے کبھی آپ اداروں کے خلاف جو ہے وہ بات کرتے ہیں، عدلیہ کے خلاف بات کرتے ہیں، ججز کے نام لے کے۔ چیف الیکشن کمیشنر جس کو آپ نے جو ہے وہ خود مقرر کیا، اس پروسیس میں آپ خود تھے، ان کا نام لے کے اور ان کو آپ کس قسم کی گفتگو کرتے ہیں، ان کو آپ پولیٹیکل ایجنٹ اور سیاسی جماعتوں سے جو ہے وہ جوڑتے ہیں۔ پوری قوم جو ہے وہ عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہے، پوری قوم جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ جو ہے وہ کھڑی ہے۔ یہ آپ نے احتجاج کر کے جو ہے وہ بڑی اچھی طرح سے جو ہے وہ دیکھ لیا ہے۔ تو یہ کردار کشی جو ہے یہ اس طرح سے جو ہے وہ نہیں چل سکے گی۔ ایف آئی اے میں جو سائبر کرائم ونگ ہے وہ میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ پولیٹیکلی یا اظہار رائے کی آزادی کو روکنے کے لیے جو ہے وہ استعمال ہو۔ قطعاً ایسا نہیں ہوگا۔ اس بارے میں پرائم منسٹر کی بھی اور ہمارے پارٹی لیڈر میاں نواز شریف صاحب کی بھی بڑی واضح انسٹرکشنز ہیں کہ اس بارے میں جو ہے وہ خاص طور پہ جو ہے وہ خیال رکھا جائے۔ ہم اظہار رائے کی آزادی کو پوری طرح سے جو ہے وہ پروٹیکٹ کریں گے، بلکہ ان لوگوں کے پیچھے جائیں گے جو لوگ ہمارے صحافی بھائیوں کے یا جو اظہار رائے کی آزادی کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور اس کو ایکسرسائز کرتے ہیں، ان کے پیچھے جا رہے ہیں، ان کے گھروں پہ جا کے جو ہے وہ اس قسم کی جو ہے وہ بدتمیزی بھی کر رہے ہیں، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ ان کے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر بھی جو ہے وہ بڑی قابل اعتراض جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں۔ ہاں، ان کو بالکل روکیں گے۔ اسی طرح سے عدلیہ کے خلاف، افواج پاکستان کے خلاف جو ہے وہ اس قسم کا جو پراپیگنڈا سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، اس بارے میں ہم نے کافی اقدامات کیے بھی ہیں، لیکن ہم اس کی سائبر کرائم ونگ کی کیپیسٹی کو جو ہے وہ میں بڑھانے جا رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس بات کو انشور کریں گے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ نہ ہوں۔ باقی بابا رحمتے صاحب جو ہے وہ ملے ہیں ان کو 2 دن پہلے، تو یہ بھی ایک یعنی بڑی جو ہے وہ اچھی خبر ہے کہ جب ایک بابا رحمتے اور دوسرا پاگل خان یہ دونوں ملیں گے تو پھر اس سے قوم کو جو ہے وہ کوئی اچھائی کی توقع تو ہوگی نہیں، لیکن بہرحال یہ ہے کہ یہ ایک الرٹ ضرور ہے کہ اس بارے میں جو ہے وہ ہم بھی اپنے معاملات کو جو ہے وہ بہتر انداز سے رکھیں، تاکہ ان چیزوں کی جو ہے وہ جو ہے ان کا جو ہے وہ تدارک کیا جا سکے۔ تو میں دوبارہ جو ہے یہ اس واقعے کی بھرپور مذمت کرتا ہوں، اپنی جماعت کی طرف سے، اپنی لیڈرشپ کی طرف سے، پوری قوم کی طرف سے، اور میں اس بارے میں 2 اقدامات جو ہے وہ کرنے جا رہا ہوں۔ ایک تو میری منسٹری جو ہے وہ ہم ریکویسٹ کریں گے، کیونکہ یہ دنیا کے کسی ملک، یعنی آج تک نہ کبھی آپ نے سنا ہوگا، کم از کم میرے نالج میں تو نہیں ہے کہ دنیا کے کسی اور ملک کا بھی نام آئے کہ جی فلاں مسلمان ملک جو ہے وہاں کے کا کوئی وفد یا وہاں کے کوئی لوگ یا وہاں کے کوئی لیڈر وہاں پہ حرم پاک میں موجود تھے، تو اسی ملک کے لوگوں نے ان کے خلاف جو ہے وہاں پہ کوئی بدتمیزی کا مظاہرہ کیا یا نعرے بازی کی ہے۔ یہ کسی اور ملک کے متعلق آج تک نہیں سنا۔ یہ صرف پہلے بھی کچھ تھوڑا بہت جو ہے وہ سننے میں آتا رہا ہے، اور اب تو خیر یہ واقعہ جو ہے یہ بہت بڑا ہوا ہے۔ اس میں شاہ زین نوابزادہ شاہ زین بگٹی صاحب کے اوپر تو فزیکل اسالٹ ہوا ہے، اور محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ کے خلاف بھی آپ یہی سمجھے کہ فزیکل حد تک ہی بلکہ بہت زیادہ جو ہے ان کو جو ہے وہ ہراس کیا گیا ہے۔ تو میری منسٹری جو ہے وہ ایک ہمبل ریکویسٹ کرنے جا رہی ہے
سعودی گورنمنٹ سے کہ وہ اس بارے میں جو ہے وہ کوئی اپروپریٹ ایکشن جو ہے وہ لیں، تاکہ یہ جو چیز ہے یہ اب جس حد تک یہ بڑھ چکی ہے، اور ہم ان کو یہ کنوے کرنے جا رہے ہیں کہ پوری قوم میں کس اضطراب سے اور کس کرب سے جو ہے وہ لوگ گزرے ہیں جب ان کو یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ حرم پاک میں جو ہے اور مسجد نبوی میں جو یہ واقعات جو ہے وہ ہوئے۔ تو یہ جو ہے ہم ان سے یہ ریکویسٹ کرنے جا رہے ہیں، اور ان سے یہ بھی ریکویسٹ کرنے جا رہے ہیں کہ ان لوگوں کی جو ہے وہ وہاں پہ جو CCTV فوٹیج بنی ہے اس کے متعلق جو ہے وہ ان کی شناخت جو ہے وہ ہمیں کر کے بھیجیں، تاکہ ان لوگوں کے خلاف جو ہے اول تو یہ ہے کہ ان لوگوں کو واپس بھیجا جانا چاہیے، یہ لوگ وہاں پہ رہنے کے قابل ہی نہیں ہیں ارض مقدس پہ، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ہمیں بھی اس بارے میں مدد کریں تاکہ ہم بھی ٹریس آؤٹ کریں کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کے خلاف، کیونکہ جب پبلک ایٹ لارج لیول پہ لوگوں نے اتنا دکھ محسوس کیا ہے، لوگ اتنا اس سے پریشان ہوئے ہیں، تو وہ اس سے جو ہے وہ مذہبی جذبات جو ہیں وہ ابھر سکتے ہیں، اور اس سے ہمیں ایک اور طرح کی صورتحال کا جو ہے وہ سامنا کیا جا سکتا ہے۔ ملک میں جو ہے وہ بد امنی ہو سکتی ہے، ایسے واقعات ہو سکتے ہیں، تو اس لیے ہم یہ لا منسٹری سے کہا ہے کہ وہ ہمیں اس بارے میں ایڈوائز کرے کہ کیا اس بارے میں ہم کوئی مقدمہ یہاں پہ جو ہے وہ درج کر سکتے ہیں، اور ہم یہاں پہ بھی جو ہے ان لوگوں کے خلاف جو ہے وہ پروسیڈ کریں۔ تو ابھی قیرہ صاحب بات کریں گے، اس کے بعد پھر آپ کے کوشچن لیں گے۔ جی قیرہ صاحب۔ بہت شکریہ، مولانا صاحب نے بہت تفصیل سے بات کر دی۔ میں بھی اپنی طرف سے، جماعت کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے آج بڑے بھاری دل سے یقیناً آپ کے سامنے مخاطب ہیں، اور جس واقعہ کا آپ سارے گواہ ہیں اور ساری قوم کا دل دکھا ہے، خان صاحب سے یہی گزارش کر سکتے ہیں کہ پہلے آپ مدینے کا نام لے کے ریاست مدینہ کے نعرے لگا کے مدینے کی توہین کر رہے تھے، کبھی آپ کچھ خاص علماء کو بلا کے دعائیں منگوا کے مذہب کا نام استعمال کر کے سیاست کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی کرنا چاہتے ہیں تو کم از کم مدینے والے کا اور حوض رسول کا اس کا احترام تو لازم رکھیں، کچھ قدریں تو چھوڑ دیں۔ صرف اپنی منفی سیاست کے لیے آپ اس حد تک جا سکتے ہیں کہ ایک ایسا عمل جس سے اکراس دا ورلڈ پورے دنیا میں مسلمانوں کا دل دکھا ہے، اور کیا چاہتے ہیں، کتنی ڈیوائڈ، کتنی نفرت، کتنی تقسیم چاہتے ہیں۔ ہم پہلے دن سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی پالیٹکس جمہوری پالیٹکس نہیں ہے، وہ فاشزم چاہتے ہیں۔ ان کے مخالف ہر بندہ جو ہے وہ ملک کا دشمن ہے، وہ اکیلے عقل و بالغ ہیں، وہ اکیلے غیرت مند ہیں، وہ اکیلے عقل مند ہیں، وہ اکیلے یورپ کو جانتے ہیں، وہ اکیلے امریکہ کو جانتے ہیں، وہ اکیلے فاٹا کو جانتے ہیں، وہ سب کچھ ایک ہی ہیں، اور ان کے علاوہ باقی سارا ملک، ساری جو قوم ہے وہ بربادی کی داستان ہے۔ اور دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہوا جو اکیلے چاہے اور اکیلے سوچے کہ میں ایک ہوں اور میں سب کچھ ٹھیک کر لوں گا۔ جو گفتگو انہوں نے پچھلے دنوں اپنے خطابات میں کی ہے، میرا وہ موضوع نہیں ہے، لیکن اگر اس کا تھوڑا سا ڈیٹیل تجزیہ کیا جائے تو وہ اتنی بڑی توہین کے زمرے میں آتا ہے کہ انسان اللہ معاف۔ حکومتیں آتی ہیں جاتی ہیں، خان صاحب حوصلے سے جینا بھی سیکھ لے۔ اور آج میں قوم کے سامنے یہ بات بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ کیا نفرت سے، تقسیم سے، دیواریں کھڑی کرنے سے کیا ملک کی کوئی بہتری ہو سکتی ہے؟ کہ ایک صرف پی ٹی آئی کے لوگ اس ملک میں رہ جائیں، باقی سارے ختم ہو جانے چاہیے؟ ایک صرف ان کے ووٹر اور ان کے نمائندے اسمبلیوں میں رہ جائیں، باقی سارے ختم ہو جانے چاہیے؟ اور اس میں بھی منافقت کی انتہا ہے۔ اپنے مخالفوں کو گالیاں تو اب دے رہے تھے، ہم برداشت کر رہے تھے، اور ٹھیک ہے، رانا صاحب نے کس کو نہیں آتا یہ کام؟ ہماری یہ تربیت نہیں ہے
تلخ ماضی ہمارا ہے. ہم ایک دوسرے کے خلاف بھی تلخ رہے ہیں, باقی جماعتیں بھی حکومتیں تلخ ہو جاتی ہیں, لیکن اس کی کوئی لمٹ ہوتی ہے. کتنی تلخی, کتنی تقسیم, کتنی نفرت. آج تک پاکستان میں جب سیاسی عمل میں یا باقی ایشوز کے اوپر قوم اکٹھی ہوئی ہے, قومی قیادت اکٹھی ہوئی ہے, پاکستان کے مسائل حل ہوئے ہیں. جب ہم تقسیم ہوئے ہیں, جب ہم نفرتوں کا شکار ہوئے ہیں, پاکستان پیچھے گیا ہے, ریورس ہوا ہے. آج قوم کو آنکھیں کھول کے یہ دیکھنا ہوگا کہ خان صاحب کیا چاہتے ہیں. خود انسائٹ کر رہے ہیں لوگوں, خود لوگوں کو آپ اشتہا دے رہے ہیں, نام لے کے, نور عالم کا نام لے کے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں لوگ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں. یہ بدقسمتی ہے. میں کیا ان کو دھمکیاں دوں تو کیا اس سے بہتری ہو جائے گی؟ کل جو واقعہ رات کو ہوا ہے کوثر مارکیٹ میں, ہمارے لیے بڑی تکلیف کا واقعہ ہوا. ہم اس کو کسی طرح اپریشیٹ نہیں کر سکتے, لیکن یہ کیا ہوگا؟ شاخسانے اسی طرح نکلیں گے, لوگ ایک دوسرے کے دست و گریبان ہوں گے, گھروں میں تقسیم ہوگی, آبادیوں میں تقسیم ہوگی, سوسائٹیوں میں تقسیم ہوگی, آپ صحافیوں میں تقسیم ہوگی. وہ کلام کہاں تک تقسیم کو لے کے جانا چاہتے, اداروں کے خلاف نفرت پھیلانا چاہتے ہو. جو ادارہ آپ کے ساتھ نہیں چلتا, جب تک آپ کی تابع داری کرتا ہے آپ اس کے ساتھ ہیں, نہیں جب تک آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے آپ ساتھ ہیں, ادروائز نہیں, اور آپ اس پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں. وہ اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ الیکشن کمیشن ہے, وہ پارلیمان ہے, کون سا ادارہ؟ جب تک لوگ آپ کے ساتھ تھے وہ بڑے اچھے تھے, آپ کے ساتھ الگ ہوئے ہیں تو بڑے برے ہو گئے. کوئی اسلوب تو سیکھ لے. اور یہ ہمارے لیے کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. ہم آج بھی تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں, کرنا چاہتے ہیں, اسی کو لے کے چلیں گے. لیکن ہم قوم سے بھی اپیل کرنا چاہتے ہیں, نوجوانوں سے بھی اپیل کرنا چاہتے ہیں, اس چیز کو دیکھیں تو صحیح. پھر سابق چیف جسٹس صاحب بڑے نعرے مارتے تھے یہ خان صاحب کہ جی دیکھو ان کو نیٹ اینڈ کلین اور مسٹر صاف و شفاف کا انہوں نے خطاب دے دیا ہے, صادق اور امین کہہ دیا ہے. اب ہمیں سمجھ آئی کہ وہ صادق امین کیا تھے, وہ کیوں کہا گیا, کس کنیکشن کے تحت آپ کو یہ آپ کی پروموشنل جو سارا کچھ کمپین چل رہی تھی حکومت میں آنے سے پہلے اور حکومت میں آنے کے بعد, یہ اس کے حصے تھے. اور اب یہ آہستہ آہستہ ریویل ہو رہے ہیں قوم پہ, یہ کھل رہے ہیں. ابھی اور چیزیں آپ کے سامنے آتی چلی جائیں گی. ابھی جو ایمانداری کے دعوے ہیں اس کے بارے میں رانا صاحب نے تھوڑا سا لب کشائی کی ہے, بہت سارے راز ان کے پاس ہیں, آنے والے دنوں میں مزید آپ کے ساتھ ہی شیئر کریں گے. لیکن ہم اس کو کنڈیم کرنا چاہتے ہیں. وہ شخص جب اس عہدے پہ تھا اس وقت بھی وہ اس عہدے کا غلط استعمال کر کے آج پاکستان میں کون سی روایتیں چھوڑ کے گئے. ہماری یہ کوشش ہے اور رہی ہے کہ ہم پاکستان کو برداشت والا معاشرہ بنا کے چلیں, جمہوری روایتوں کے تحت چلیں. کیا ہو رہا ہے ذرا غور کیجئے. اس ملک کا صدر اس وقت لیڈر آف دا اپوزیشن بنا ہوا ہے. یعنی اس وقت حکومت کی اپوزیشن کون ہے؟ صدر پاکستان. کیا کہا سابقہ سپیکر نے, کیا کہا ڈپٹی سپیکر نے, کیا رول ہے ان کے, کیا رول ہے پنجاب کے سپیکر کا, کیا رول ہے وہاں کے گورنر کا. کیا اس کو کسی جو زمرے میں آپ لا سکتے ہیں؟ جب عدالت نے پنجاب اسمبلی کے پروسیجر کو ایکسپٹ کر لیا, عدالت نے اس پہ حکم دے دیا, انہوں نے چیلنج ہی نہیں کیا, اس کو چیلنج نہیں کیا رانا صاحب. اس کے بعد عدالت نے اس کے اوپر حکم دیا, اس کو مانتے ہوئے, اس کو درست تسلیم کرتے ہوئے حکم دیا کہ اوتھ لے. اوتھ نہیں لیا پر صدر صاحب. یہ ڈرامہ ساری قوم دیکھ رہی. کتنا رات کو 12 بجے عدالتیں کیوں کھلی؟ پہلی تو بات یہ عدالت کھلی نہیں, عدالت صرف آگے بیٹھی تھی, آپ کے لیے اتنا ہی کافی تھا. لیکن لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. عدالت کو اپنا ڈائریکٹ فیصلہ اور پاکستان کا وجود قائم رکھنے کے لیے آ کے بیٹھنا پڑا کہ اگر آپ اس حد سے بھی کراس کریں گے تو ہم عدالت لگا لیں گے. اب اعتراض یہ ہے کہ عدالت کیوں لگی, یہ کیوں وہاں جج صاحبان بیٹھے. اور پنجاب میں یہ اعتراض ہے